عزیز طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گی اور اپنے امتحان کی تیاریوں میں بے حد مصروف بھی۔ الحمدللہ تمام اسباق و نظموں کی تدریس و تفہیم کے بعد ہمارا اس سال کا اردو کا نصاب بھی اپنی تکمیل کے مرحلے میں ہے اور انشاءاللہ یہ مرحلہ قواعد کی تدریس و تفہیم کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا۔ پیپر پیٹرن سے تو آپ بخوبی واقف ہی ہیں کہ سوال نمبر 4 کے 2 حصے الف اور بے ہیں۔ الف نثری قواعد اور بے شعری قواعد پر مشتمل ہے۔ دونوں حصوں میں کل ملا کر 14 مارکس کی سرگرمیاں پوچھی جائیں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نثری قواعد سے۔ عزیز طالبات، لیکچر بہت دھیان سے سنیے گا، اس لیے کہ ذرا سی غلطی سے آپ 2 مارکس سے محروم ہو سکتی ہیں۔ بالخصوص استفہامیہ اقراری اور استفہامیہ انکاری کی سرگرمیوں پر غور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں نثری قواعد۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے اور ان کے معنی پر بھی غور کیجیے۔ جملے ہیں: شام کے گلابی سنہرے رنگ افق پر پھیل گئے تھے۔ دوسرا جملہ ہے: شام ہو گئی تھی۔ تیسرا جملہ ہے: وہ شام کتنی خوبصورت تھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں جملوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ پہلے جملے میں شام ہونے کے واقعے کو اس کے رنگوں کے ساتھ گلابی سنہرے رنگ بیان کیا گیا ہے، اور جس جملے میں ایسا پرتکلف اظہار کیا جائے اسے انشائیہ جملہ کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ شام ہونے کی خبر دے رہا ہے، اسے خبریہ جملہ کہتے ہیں، اور تیسرے جملے میں شام کی خوبصورتی پر اپنے تاثر کا اظہار کیا گیا ہے، وہ شام کتنی خوبصورت تھی۔ ایسے جملے کو فجائیہ جملے کہتے ہیں۔ یہاں بات یا واقعہ ایک ہی ہے، شام ہونا، مگر اسے 3 الگ الگ طریقوں سے کہا گیا ہے، اور تینوں جملوں کے معنی ایک جیسے ہی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خیال کو معنی بدلے بغیر مختلف طرح سے ادا کر سکتے ہیں۔ اب ان جملوں پر بھی غور کیجیے۔ ابھی کچھ رات باقی تھی، ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ ان دونوں جملوں میں بھی ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ رات ابھی باقی تھی۔ اسی طرح اگلے 2 جملوں میں بھی ایک ہی بات کہی گئی ہے۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں ہے۔ بات ایک ہی کہی گئی ہے کہ کوئی کسی کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ چاروں جملوں میں سے 2 جملے پازیٹیو وے میں یعنی مثبت انداز میں کہے گئے ہیں، اور 2 جملے منفی انداز میں کہے گئے، اور منفی جملے ہم نے ان جملوں میں لفظ نہیں کی وجہ سے پہچانے۔ ابھی دن نہیں نکلا، مجھے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں ہے۔ ان دونوں جملوں میں نہیں کی وجہ سے ہم نے پہچانا کہ یہ جملے منفی ہے، جبکہ پہلا جملہ نہیں رکھتا اس لیے مثبت ہے۔ اسی طرح سے تیسرا جملہ بھی مثبت ہے۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوا کہ ہم ایک ہی خیال کو معنی تبدیل کیے بغیر مختلف لفظوں میں ادا کر سکتے ہیں، اور مختلف لفظوں میں ادا کیے گئے 2 یا 2 سے زیادہ جملے
जिनके मानी व मफहूम एक हों तो उनकी तब्दीली को जुमले की तहवील या तकलीब कहते हैं। तहवील माने ट्रांसफरिंग और तकलीब माने उलट पलट बदलना। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 64 और 65 पर मश्की सरगर्मियों में कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको दी गई हिदायत के मुताबिक इसी तरह तब्दील या तहवील या तकलीब करना है। इस तरह तब्दील या तकलीब करना है कि उनके माने व मफहूम में कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब ये कि मफहूम नहीं बदलना चाहिए। पहला जुमला है, बादशाह ने वहाँ के एआनत करने का वादा किया है। एआनत मानी होती है मदद। हिदायत दी हुई है कि जुमला इस तरह तब्दील कीजिए कि इसमें बादशाह का वादा शामिल हो जाए। यानी हमको इन तीन अल्फाज का, बादशाह का वादा, इन अल्फाज का इस्तेमाल करके जुमला फिर से बनाना है और ऐसा बनाना है कि यहाँ दिए हुए जुमले और हमारे बनाए हुए जुमले के मफहूम में कोई फ़र्क ना पड़े। हमारा जवाब ये होगा, वहाँ के बादशाह का वादा। बादशाह का वादा हमने इन तीनों अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया। वहाँ के बादशाह का वादा एआनत का है। दूसरा जुमला है, बाद लम्हे के शाहजादे पर बेहोशी तारी हुई। इसे मनफी जुमले में तब्दील करना है, मनफी जुमला बनाना है। अब मनफी जुमला बनाना है यानी हमको यहाँ पर बेहोशी का अपोजिट होश हवास, होशमंदी कुछ लेना होगा और हमारा जवाब होगा, और नहीं का इस्तेमाल करना होगा। तो हमारा जवाब होगा, बाद लम्हे के शाहजादे के होश व हवास बाकी ना रहे। ना का इस्तेमाल करके हमने इससे मनफी जुमले में तहवील कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकती हैं, एक लम्हे के बाद शहजादे के होश व हवास बाकी ना रहे। बाद लम्हे की मानी वही होते हैं, लम्हे के बाद, एक लम्हे के बाद शहजादे के होश व हवास बाकी ना रहे। तीसरा जुमला, रोते पीटते खाक उड़ाते खिदमतें अमीर में आए। रोना पीटना, खाक उड़ाना, रंज व गम, सदमे को जाहिर करने वाले अल्फाज हैं। खिदमतें अमीर में आना यानी किसी अमीर के पास आए। तो इस तरह का पुरतकल्लुफ़ इस्तेमाल चूँकि हमें इंशाइया जुमलों में मिलता है, इस तरह के पुरतकल्लुफ़ अल्फाज का इस्तेमाल हमें इंशाइया जुमलों में मिलता है। तो ये इंशाइया जुमला है जिसे बयानिया जुमले में तब्दील करना है। तो हम रोते पीते खाक उड़ाते को इस तरह से कर देंगे, वो बड़े मगमूम होकर अमीर के पास आए। खिदमत अमीर को हमने अमीर के पास कर दिया। वो बड़े मगमूम होकर अमीर के पास आए। चौथा जुमला है, शहजादे को किसी इंसान ने नहीं शहीद किया। लफ्ज़ नहीं आया इस जुमले में, यानी ये मनफी जुमला है और इसको मुस्बत जुमले में बदलना है, जो इस तरह होगा। अब इंसान ने नहीं यानी किसी और, अब और से मुराद और मखलूक हो सकती है या इंसान को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। तो इसका जवाब हम यूँ लिख सकते हैं, शहजादे को किसी और मखलूक ने शहीद किया है। या यूँ भी लिख सकते हैं, शहजादे को गैर इंसान ने शहीद किया है। ये चारों जुमले पहले सबक से लिए गए हैं। पांचवा जुमला, वल्लाह फजाइया लामत यानी फजाइया जुमला है ये। वो भी क्या ज़माने थे, इसे खबरिया जुमले में तब्दील करना है। तो जवाब इस तरह होगा,
वो ज़माना बहुत खूब था। छठा जुमला है, वो ऐसी शॉल पाकर बहुत खुश होगी। इसे फजाइया जुमले में कन्वर्ट करना है। और फजाइया जुमला तासुर का इजहार करता है, कितना खूबसूरत, कैसा हसीन। ऐसे ही हम जवाब में भी लिखेंगे, कितनी खुश होगी, वो ऐसी शॉल पाकर। फजाइया अलामत लगाना जरूरी है। कितनी खुश होगी वो ऐसी शॉल पाकर। सातवां जुमला, वो क्यों उनमें शुमार किया जाए। ये एक मुस्बत सवालिया जुमला है, जिसे हम मनफी जुमले में इस तरह तब्दील करेंगे, उसका शुमार उनमें नहीं हो सकता। हिदायत में ये नहीं लिखा कि हमें सवाल बनाना है, सिर्फ मनफी जुमला बनाना है, ऐसा लिखा है। इसलिए हमारा जवाब यही होगा कि उसका शुमार उनमें नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप कुछ जवाब लिखेंगी और ख़ास तौर पर सवाल बना देंगी तो वो गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इन जुमलों को भी पढ़िए और इनके मानी पर गौर कीजिए। क्या हमें बुजुर्गों की खिदमत नहीं करनी चाहिए। क्या बुरा वक्त गुजर नहीं जाता। जैसी करनी वैसी भरनी, क्या ये बात तुम नहीं जानते। तीनों जुमले सवालिया मनफी हैं, यानी इनमें सवाल भी पूछा गया है और लफ्ज नहीं का इस्तेमाल भी है। नहीं करनी चाहिए, क्या बुरा वक्त गुजर नहीं जाता, तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते। तो सवाल भी है और नहीं का इस्तेमाल भी हुआ है। और इन तीनों सवालों के जवाबात भी हम अच्छी तरह जानते हैं। पहले का जवाब आएगा खिदमत करनी चाहिए। दूसरा सवाल था क्या बुरा वक्त गुजर नहीं जाता, तो हमारा जवाब हाँ में होगा कि हाँ गुजर जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, क्या ये बात तुम नहीं जानते, तो जवाब तो हमारा ये है कि हाँ जानता हूँ या जानती हूँ। तीनों जवाबात हमें हाँ यानी इकरार की सूरत में मिले। और हमेशा इन सवालों के जवाबात इकरार या असबात में ही आएंगे, हाँ में ही आएंगे। इसलिए ऐसे सवालिया जुमलों को जिनका जवाब हमेशा इकरार की सूरत में मिले, इस्तिफहामिया इकरारी कहा जाता है। ऐसा सवाल जिसका जवाब इकरार में हो तो इसे इस्तिफहामिया इकरारी कहते हैं। इस्तिफहाम माने पूछना होता है, सवाल करना होता है, और इकरार कबूल करना, हाँ कहना, आप जानती हैं। आगे अब इन जुमलों को भी गौर से पढ़िए और समझिए। क्या मोहताजों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्या दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। तुम समझते हो कि मैं मजबूर हूँ। यहाँ भी 3 सवाल हैं और तीनों मुस्बत हैं, यानी इनमें लफ्ज ना या नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर उनके जवाबात नहीं में आते हैं, हमेशा मनफी होते हैं। जैसे पहले सवाल का जवाब ये है, क्या मोहताजों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए, तो हमारा जवाब होगा ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जवाब में नहीं आया। दूसरे का जवाब है, क्या दिन रात हमेशा बराबर होते हैं, तो नहीं, दिन और रात हमेशा बराबर नहीं होते। तुम समझते हो कि मैं मजबूर हूँ, तो हमको ये बताना है कि मैं मजबूर नहीं हूँ। तीनों जवाबात में नहीं आया है। तो ऐसे मुस्बत सवालात जिनके जवाब
ہمیشہ نہیں کی صورت میں یا منفی صورت میں ملے ایسے سوالیہ جملے کو استفہامیہ انکاری کہا جاتا ہے، جن کے جوابات ہمیشہ نہ میں آئے، انکار میں آئے۔ اب ہم حل کریں گے اس کی مشقی سرگرمیاں۔ ذیل کے جملوں کے استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجیے۔ 4 سوالیہ جملے دیے گئے ہیں، بہت غور کیجیے گا ان کے جوابات کیا ہوں گے۔ پوری توجہ دیجیے۔ سرگرمی کیا ہے؟ ذیل کے جملوں کے استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین نہ سمجھے گی؟ دوسرا سوال ہے یا دوسرا استفہامیہ جملہ ہے، اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا؟ تیسرا ہے، برا نہیں لگتا تمہیں ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے؟ اور چوتھا، وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے؟ ایک بار پھر سرگرمی دہرا رہی ہوں، غور کیجیے گا۔ غور کیجیے گا۔ سرگرمی ہے، ذیل کے جملوں کے استفہام کو اقرار یا انکار میں تبدیل کیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے لفظ استفہام اور اقرار یا انکار کو الگ رنگوں سے نمایاں کیا ہے۔ استفہام مانے سوال اور اقرار مانے ہاں اور انکار مانے نہ، یعنی آپ کو دیے ہوئے سوال کے جوابات ہاں یا نہ میں دینے ہیں، ان کو دوبارہ سوال نہیں بنانا ہے۔ غور کیجیے گا، دوبارہ سوال نہیں بنانا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ پہلے سوال کی تحویل یا تقلیب اس طرح کریں گی، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین سمجھے گی؟ تو آپ کا یہ جواب غلط ہوگا۔ کیا حمیدہ اسے اپنی توہین سمجھے گی؟ آپ کا یہ جواب کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ آپ نے دھیان نہیں دیا کہ آپ کو سوال کو دوبارہ سوال نہیں بنانا ہے، بلکہ اس کا صرف اور صرف اقرار یا انکار میں جواب دینا ہے۔ لہٰذا جس سوال کا جواب ہاں میں آ رہا ہو، ہاں میں لکھیے، اور جس کا جواب نہ میں آ رہا ہو، نہ میں لکھیے۔ 2 مارکس کی اس سرگرمی میں صرف نہ ہٹانے یا نہ لگانے پر مارکس نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا یہاں پر؟ صرف نہ ہٹا دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے لیے ہدایت کچھ یوں ہوتی: ذیل کے جملوں کے استفہام کو استفہامیہ اقراری یا استفہامیہ انکاری میں تبدیل کیجیے۔ استفہامیہ اقراری یعنی ہاں والا سوال بنائیے، ایسا سوال بنائیے جس کا جواب ہاں میں آئے، یا ایسا سوال بنائیے جس کا جواب نہ میں آئے، جبکہ ہم کو اوپر کیا ہدایت دی ہوئی ہے کہ صرف اقرار یا انکار میں تبدیل کرنا ہے، یعنی ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہے۔ تو آپ کا جواب کس طرح درست ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ تھا، کیا حمیدہ اسے اپنی توہین سمجھے گی؟ ہم کو ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، اور جواب تو ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں حمیدہ اسے اپنی توہین سمجھے گی۔ ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، تو مناسب جواب ہاں ہی لگ رہا ہے۔ دوسرا ہے، اس اندھیرے میں پتھر کہاں ملتا؟ جواب، اس اندھیرے میں پتھر نہیں ملتا۔ اندھیرا تھا اس لیے پتھر مل ہی نہیں سکتا، تو ہم نے نہیں یعنی انکار والا جملہ بنایا۔
تیسرا سوال ہے، برا نہیں لگتا تمہیں ایسی بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے؟ تو جواب تو آئے گا ہاں میں کہ برا لگتا ہے، تو ہم وہی جواب لکھیں گے، بدشگونی کی بات زبان سے نکالتے برا لگتا ہے۔ چوتھا، وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے؟ سوالیہ نشان، یہاں پر غلطی سے سوالیہ نشان نہیں لگا، سوالیہ نشان لگے گا۔ اس کا جواب ہوگا وہ ان میں شمار نہیں کیا جا سکتا، جواب انکار میں آئے گا، وہ ان میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مثبت سے منفی، منفی سے مثبت اور استفہامیہ اقراری و استفہامیہ انکاری، ان جملوں کی تقلیب ہم نے 11ویں جماعت میں ہی سیکھ لی تھی۔ اس جماعت میں ایک نیا قاعدہ جملوں کا صرفی تجزیہ کرنا سیکھیں گے۔ وہ کیسے؟ یہ جاننے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلقہ فعل، حروف جار، حروف عطف اور حروف فجائیہ کے بارے میں پڑھ چکی ہیں اور یہ جانتی ہیں کہ ان کو اجزائے کلام کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسم کے مزید لوازم سے بھی واقفیت رکھتی ہیں، جیسے تعداد، واحد جمع اور مذکر مؤنث وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کو کلام کا جز کہتے ہیں۔ انگلش والے پریشان نہ ہو، آپ لوگ انہیں پارٹس آف اسپیچ کے نام سے انگلش میں سیکھ چکی ہیں، اپنی زبان میں سیکھ چکی ہیں۔ تو جتنی بھی لوازمات یہاں پر بیان ہوئے، اسم، ضمیر، صفت، فعل، متعلقہ فعل وغیرہ، ان میں سے ہر جملے میں 2، 4 یا کم و بیش اجزاء جملوں میں استعمال ضرور کیے جاتے ہیں، یعنی ہر جملے میں کم سے کم اسم یا ضمیر، فعل، حرف جار وغیرہ ضرور استعمال ہوتے ہیں۔ جملوں میں آنے والے ان اجزاء کو ان کے ناموں سے شناخت کرنا ہی صرفی تجزیہ کہلاتا ہے، یعنی جملے میں اسم یا ضمیر، صفت کیا ہے، فعل وغیرہ پہچان کر ان کا نام لکھ دینا صرفی تجزیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیے، میری شال کیا ہوئی۔ اب میری ضمیر ہے، شال اسم ہے اور اسم عام ہے، کیا ضمیر استفہام ہے اور ہوئی فعل ہے۔ ان چاروں لفظوں کو ہم نے جانا کہ میری جو ہے وہ ضمیر ہے، شال اسم عام ہے، کیا جو ہے وہ بھی ضمیر ہے لیکن ضمیر استفہام ہے، کون، کیا، کیوں، کب، کیسے، یہ سب ضمیر استفہام ہے، اور ہوئی، ہونا، جانا، آنا، کھانا، آخر میں جو لفظ ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ تو بس اس طرح سے اگر آپ نام لکھ دیں گی تو ہم نے جملے کا صرفی تجزیہ کر لیا۔ اب اس چیز کو آپ اور بھی وضاحت کے ساتھ اس طرح سے لکھ سکتی ہیں، میری ضمیر تملیکی ہے، شال یہاں پر ہم نے صرف اسم عام لکھا تھا، اب مزید تفصیل بتاتے ہوئے ہم اسم عام کے ساتھ یہ بھی بتا دیں گے کہ شال جو ہے وہ مؤنث لفظ ہے اور یہاں پر واحد کی صورت میں استعمال ہوا ہے، کیا جو ہے ضمیر استفہامیہ ہے یعنی سوالیہ ہے، ہوئی فعل ہے اور ماضی مطلق ہے، ہونا سے ہوئی بنا اور ہوئی جو یہ لفظ ہے مؤنث ہے اور واحد کی شکل میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم نے میری شال کیا ہوئی کا صرفی تجزیہ کیا۔
اب مشقی سرگرمی میں دیے ہوئے جملوں کا صرفی تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، نم ہوا کے دوش پر ایک دلدوز کرہ سنائی دی۔ نم ہوا، ہوا جو ہے وہ اسم ہے۔ اب اس کی خوبی بیان ہوئی، نم ہوا یعنی نم جو ہے وہ صفت ہو گیا۔ کے دوش پر، کا، کی، کے، یہ حروف اضافت ہوتے ہیں جو حروف جار کی ہی قسم ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو کے جو ہے وہ حرف اضافت ہے، دوش کے معنی ہوتے ہیں کندھا، اور پر جو ہے وہ حرف جار ہے۔ حرف جار اسم یا ضمیر کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ پری پوزیشن جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، پر، تک، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، درمیان وغیرہ، یہ سب حرف جار ہیں۔ ایک صفت عددی ہے، دل دوست کرہ، کرہ بھی اسم ہے، اور کرہ کیسی تھی؟ دل دوست، تو دل دوست صفت ہو گئی، سنائی دینا فعل ہے۔ اب ایک ایک لفظ کو ہم ایک ایک کر کے اس طرح سے ایک کے نیچے ایک لکھیں گے، اور پھر اس کے سامنے لکھیں گے کہ نم صفت ہے، ہوا اسم ہے، کے حرف اضافت ہے، دوش اسم ہے، پر حرف جار ہے، ایک صفت عددی ہے، دلدوز صفت ہے، کرہ اسم ہے، سنائی دی فعل ناقص ہے۔ دوسرا جملہ بڑا آسان، ارے یہ کیسے؟ تین ہی الفاظ ہیں، زیادہ مشقت نہیں کرنی ہے ہم کو، لیکن بہت غور کیجئے گا ان جملوں پر، ہو سکتا ہے بورڈ میں انہی چاروں جملوں میں سے کسی سے آپ کو صرفی تجزیہ پوچھ لیا جائے۔ تو ارے کے نیچے یہ کے نیچے کیسے لکھیں گے آپ، اور کولن لگا کر بتائیں گے کہ ارے جو ہے وہ حرف ندا ہے، یہ وہ ضمیر اشارہ ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پر ضمیر اشارہ ہے، اور کیسے حرف استفہام ہے۔ تیسرا جملہ، فرد سماج کی بنیادی اور مرکزی اکائی ہوتا ہے۔ فرد اسم ہے، سماج بھی اسم ہے، کا کی کے حرف اضافت ہوتا ہے، یعنی کہ حرف اضافت ہے، بنیادی اور مرکزی، تو اور جو ہے حرف عطف ہے، اور بنیادی مرکزی صفت ہو گئے، اکائی اسم ہے، اور ہوتا ہے فعل ناقص۔ اگر آپ کو فعل ناقص اور فعل لازم یہ سب یاد نہ رہے، آپ صرف فعل بھی لکھیں گی چلے گا۔ چوتھا اور آخری جملہ، ہم لوگ ایک دوسرے کی تخلیقات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس میں ضمیر ہے، ایک دوسرے اس میں ضمیر ہے، یہ بھی کی حرف اضافت ہے، تخلیق جس کی جمع یہاں پر استعمال ہوئی ہے تخلیقات یعنی اسم ہے، سے حرف جار ہے، میں، سے، پر، تک، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، درمیان وغیرہ یہ سب حرف جار ہوتے ہیں۔ محبت بھی اسم ہے اور کرتے ہیں فعل متعدی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں کچھ اور قواعد کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔